روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سحری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہم نے بڑے خاص سیریز کا آغاز کیا ہے جو کہ ایمان کی بنیادیں ہیں، جس میں ہم بڑے خاص اور اہم موضوع پر بات کرتے ہیں، اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے بڑے خاص موضوع پر جو ہے گفتگو کی، اور میرا ایمان ہے ان باتوں سے میں نے اور آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی بہت خاص اور اہم ہے، جو کہ حصول نجات ہے۔ آج میرا ایمان ہے جو اس موضوع کے حوالہ سے ہم باتیں کریں گے، جو گفتگو ہوگی، ان سے میں اور آپ برکت پانے والے بنیں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور ہیں۔ پادری صاحب، میں آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سحری صاحب نے بڑے انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آج کا یہ جو پروگرام ہے اس کو یہاں قائم کیا ہے یا ارینج کیا ہے، اور یہ وہ موضوع ہے جو آج نہیں ہزارہ سال سے انسان کی ضرورت ہے، جی اور پھر انسان اس کے لیے کیا کچھ کرتا ہے جی اور کہاں کامیاب ہے اور کہاں کامیاب نہیں ہے، یہ میں چاہوں گا کہ آج ہم جانیں۔ یہ انتہائی خوبصورت بات ہے آج کے دور کے لیے۔ جی، خداوند کا شکر ہو۔ پادری صاحب، ہم دیکھتے ہیں جب ہم وائس کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ ایک ہی حادثہ جو ہے جو سب پر گزرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں جو خود کو نجات یافتہ کہتے ہیں اور جو نجات کے تصور سے واقف بھی نہیں، دونوں میں بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اس وجہ سے یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر مسیحی ایمان کے مطابق نجات ہے کیا؟ اس کے بارے میں بتائیے گا۔ ہاں، بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے آپ کے سوال کے لیے پاک کلام کا مطالعہ کریں، میں چاہتا ہوں کہ ہم چند آیات کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ خدا کا پاک کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ جی، رومیوں کے نام لکھا گیا جو خط ہے اس کا 5واں باب، اس کی 8ویں آیت سے میں 2-3 آیات پڑھوں گا، لیکن لکھا ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے جی، کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا، پس جب ہم اس کے خون کے باعث راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضروری بچیں گے، کیونکہ باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ اور یہ جو بچنا ہے اس کو مسیحی اصطلاح میں یا نئے عہد نامہ کی اصطلاح میں نجات کا نام دیا جاتا ہے۔ نجات کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے بارے ہم ساری باتیں آگے دیکھیں گے، لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم نجات کے جو ماخذ ہے، جو الفاظ ہے، جو تعریف ہے، اس کو ہم پاک کلام میں سے دیکھیں تاکہ لوگ اس کو سیکھ سکے اور جان سکے۔ نجات جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے رہائی پانا۔ روحانی معنوں میں گناہ معاف ہونا۔ عبرانی میں اسے یشوع کہتے ہیں، جیسے یشوع ہے نا، جی، بائبل مقدس میں خدا کے بندہ بزرگ موسیٰ کا شاگرد جیسے یشوع ہے، تو یشوع اور ہوسی اور یسوع یہ ایک ہی روٹ کے 3 الفاظ ہیں۔ ٹھیک، ان کی عبرانی روٹ جو ہے وہ یشوع ہے، اور یشوع جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ ہے رہائی پانا۔ یونانی زبان میں اسے سوتیریون کہتے ہیں، جو نئے عہد نامہ میں لفظ یونانی زبان میں نجات کے لیے استعمال ہوا ہے تاکہ وہ ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، وہاں بھی سوتیریون ہے۔ تو یہ جو سوتیریون ہے اس کا ترجمہ
ہم نے نجات کیا ہے، رہائی کیا ہے، چھٹکارا کیا ہے، یہ نئے عہد نامہ کی بات ہے۔ لیکن دونوں عہد ناموں میں، عہد عتیق میں اور عہد جدید میں، یہ جو نجات ہے یہ پہلے کتاب سے، یعنی پیدائش کی کتاب سے اس کا آغاز ہوتا ہے، وہ میں بعد پہ آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس کو جب ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر نئے عہد نامہ جو ہے وہ ہمیں اور پرانا عہد نامہ بتاتا ہے کہ نجات علم الہی کی ایک مخصوص اصطلاح ہے، انتہائی اسپیسیفک ٹرمینالوجی ہے، مخصوص اصطلاح ہے، اور یہ کسی بھی بری شے یا مادی شے سے یا روحانی موت سے رہائی پانا ہے۔ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ وائز کہتا ہے کہ ایک ہی حادثہ دونوں پر گزرتا ہے، وہ حادثہ دونوں پر گزرتا ہے موت کی وجہ سے، لیکن جب ہم ان کی عاقبت کی، ان کے مستقبل کی بات کرتے ہیں تو پھر نجات وہاں دوسرے معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یعنی روحانی معنوں میں نجات وہ کل طریقہ ہے جس کے وسیلے سے انسان ان باتوں سے رہائی پاتا ہے جو اسے خدا کی اعلیٰ ترین برکات سے لطف اندوز ہونے سے روکتی ہے، اور ان برکات سے لطف اندوز ہونے کا نام ہی نجات ہے۔ روحانی معنوں میں وہ برکتیں جو خدا اپنے لوگوں کو دیتا ہے، ان سے جو لوگ لطف اٹھاتے ہیں، اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ وہ بہت نیک اور راست باز ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ نجات یافتہ ہے، اور چونکہ نجات یافتہ ہے اس لیے خدا ان کو ان برکتوں سے سرفراز کرتا ہے، اور پھر وہ ان برکتوں سے لطف اٹھاتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن نجات میں جو بنیادی خیال یشوع یا سوتیرین میں ہے، اس کے لیے جو نئے عہد نامہ میں یا بائبل مقدس میں جو اس کے تراجم کیے گئے ہیں، ان تراجم میں پہلی بات یہ ہے کہ جنگ میں شکست سے رہائی پانا، خروج 15واں باب اس کی دوسری آیت۔ پھر لکھا ہے دکھوں سے رہائی پانا، زبور 34 اور اس کی 6 آیت۔ پھر ہے دشمنوں سے رہائی پانا، یہ دوسرا سیموئیل اس کا 3واں باب۔ پھر ہے تشدد سے، جو کوئی آپ پر کر رہا ہے، خواہ وہ دشمن ہے، خواہ کوئی بھی ہے، ابلیس ہے، انسان ہے، جو آپ پر تشدد کر رہا ہے، اس تشدد سے رہائی پانا یہ نجات ہے۔ تو یہ اپنا دوسرا سیموئیل 22 باب میں یہ حوالہ میں 7 حوالے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ سننے والے، پڑھنے والے ان کو نوٹ کرے، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ ان کو پتہ چلے۔ پھر ہے ملامت سے رہائی پانا، اور یہ زبور 57 کی 5ویں آیت میں ہے، 3 آیت میں۔ پھر ہے جلا وطنی سے رہائی پانا، اور جلا وطنی سے زبور 106 میں یہ ہے۔ پھر آخری جو 2 باتیں ہیں وہ ہے گناہ سے رہائی پانا، اور حزقیل اس کا 36واں باب 29ویں آیت میں وہاں گناہ سے رہائی پانے کو نجات کہا گیا ہے۔ اور آخری بات جو آپ نے وائز کے مطابق کہی وہ ہے موت سے رہائی پانا، اور موت سے زبور 6 اس کی 4 آیت میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ جو خداوند میں ایماندار ہوتے ہیں ان پر موت نہیں ہوتی، اور اسی کو مقدس پولس نئے عہد نامہ میں بیان کرتے ہیں کہ اب جو مسیح یسوع میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں۔ سزا کیا ہے؟ بعض اوقات لوگ اس سزا کو نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیمار ہو گئے ہیں، ہمیں نقصان ہو گیا ہے، ہمیں گھاٹا پڑ گیا ہے بزنس میں، ہمارے رشتے ناطے خراب ہو گئے ہیں، ہم اپنے امتحانوں میں فیل ہو گئے ہیں، یہ سزا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔
ایسا نہیں. جب ہم خدا کی نافرمانی کرتے، کفارے کے بارے میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ جب ہم خدا کی پاکیزگی کو ٹھیس پہنچاتے ہیں تو پھر خدا جو ہے ہم اس کے خلاف گناہ کرتے، اور اس گناہ کی مزدوری خدا نے آدم سے کہا جس سے تو نے کھایا تو مرا. بائبل میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے. اس لیے اگر گناہ کی مزدوری موت ہے تو پھر گناہ گار بھی مرتا ہے جیسے آپ نے کہا یا وائز نے کہا، اور جو گناہ گار نہیں ہے یا جو خدا کو جانتا ہی نہیں ہے وہ بھی مرتا ہے. خدا کے کلام کا طالب علم بھی مرتا ہے، اور جو خدا کا کلام کا طالب علم نہیں ہے وہ بھی مرتا ہے. لیکن دونوں پر موت کا حادثہ گزرتا ہے. لیکن میں اس کو بھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اس کا بھید کیا ہے، اس کا بھید کیا ہے. لیکن اس نجات کی جو سب سے اہم مثال ہمیں ملتی ہے بائبل مقدس میں، وہ بنی اسرائیل قوم کی یا عبرانیوں کی ملک مصر سے رہائی. اور وہ جو ملک مصر سے رہائی ہے وہ اگر ہم دیکھا اس کو غور سے دیکھیں، خروج کی کتاب کو اگر آپ شروع کریں تو خروج کی کتاب سے پہلے پیدائش کے 50ویں باب کی 22ویں آیت میں خدا سے پہلے وہ یوسف کو یہ بات بتاتا ہے، اور یوسف اپنے بھائیوں کو بلاتا ہے، بلا کر ان سے کہتا ہے کہ دیکھو میں مرنے کو ہوں، جب وقت آئے گا جو خدا نے عہد کیا ہے. اب نہ بھائیوں کو عہد کا پتہ ہے، خدا کی اور یوسف کی باہمی گفتگو، جو خدا نے عہد کیا ہے اس عہد کے مطابق تم یہاں 400 سال تک قید رہو گے، اور جب یہاں سے نکلو گے تو میری ہڈیاں ساتھ لے جانا. اب یہ جو عہد ہے یہ پیدائش کی کتاب کے 15ویں باب میں ہے کہ خدا جو ہے وہ یعقوب سے بات کرتا ہے کہ تیری نسل مصر میں غلام، اس ملک میں غلام ہوگی، یہ تمہارا نہیں ہے، لیکن 400 سال کے بعد میں تمہیں پھر یاد کروں گا. وہ وقفہ، وہ عہد جو 400 سال پہلے باندھا گیا اب اس کا آغاز ہو گیا. اب اس کا آغاز کیا ہوا کہ فرعون نے اعلان کر دیا کہ عبرانیوں کے جو اولاد نرینہ ہیں ان کو قتل کر دیا جائے. خدا نے کچھ دائیوں کو یہ جرأت دی اور انہوں نے بچوں کو زندہ رکھا، اور ان زندہ رہنے والے بچوں میں موسیٰ شامل تھا. بالکل. موسیٰ کو پھر اس کی ماں نے، بہن نے جس طرح سے بھی پالا، وہ محل تک پہنچا. پھر عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتے ہیں کہ وہ فرعون کے نواسے کے طور پر فرعون کے محل میں پلا بڑا، 40 سال کا تھا. پھر وہاں سے وہ بھاگ گیا، ایک بدلہ اس کے ہاتھ سے بر گیا. پھر وہ 80 سال کا تھا جب جھاڑی میں خدا نے موسیٰ سے بات کی، اور نجات کا وہ عہد جو ابراہیم سے 480 سال پہلے باندھا گیا تھا اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی. پھر اس نے موسیٰ سے کہا کہ میں نے اپنی قوم کے آہ و نالہ کو سن لیا ہے، تو وہاں جا. موسیٰ نے لیت و لال سے کام لیا، وہ نہیں جانا چاہتا تھا. اس کے ذہن میں شاید سب سے بڑا ڈر یہ تھا کہ میں فرعون کے نواسے کے طور پر پلا ہوں، اب میں لوگوں کو پتہ ہے میں عبرانی ہوں، میں نے ایک مصری کو قتل کر دیا ہے، اب پتہ نہیں میں واپس جاؤں گا میرا کیا حال ہوگا. اس نے لیت و لال سے کام کیا، بڑے بہانے بنائے، پر خداوند نے اسے، اگر آپ کبھی اس کو پڑھے خروج کی کتاب کو، تو خداوند نے اسے 18 دفعہ کہا میں تیرے ساتھ ہوں. اور پھر اس نے کہا کہ میں کیا آخری سوال کہ میں کیا بتاؤں گا، مجھے کس نے بھیجا ہے، مجھے تو تیرے نام کا ہی نہیں پتا. اس نے کہا میرا نام عبرانی میں یہ ہے، جس کا ترجمہ بائبل میں جو ہے وہ ہے میں جو ہوں سو میں ہوں. بہرحال وہ وہاں گیا اور وہاں
10 آفتیں آئیں. جی 10ویں آفت کیا تھی؟ کہ گھر پیچھے ایک برا لینا جی اور اس برے کا لہو ایک بیسن میں، چلمچی میں، برتن میں اکٹھا کر لینا. جی وہاں لکھا ہے کہ اس کا جو لہو ہے اس کو اپنے دروازے کی چوکھٹ پر اور بازوؤں پر لگا دینا. صحیح. جب موت کا فرشتہ وہاں سے گزرے گا تو وہاں لفظ یہ ہے جس گھر کے باہر وہ نشان ہوگا موت کا فرشتہ اس گھر کو چھوڑ دے گا. بالکل وہاں یہ نہیں لکھا کہ جس اسرائیلی یا عبرانی یا مصری، صحیح. بغیر کسی تفریق کے اس نے کہا جس گھر کے باہر وہ نشان ہوگا. وہ نشان کیا ہے؟ آپ دیکھیں، یہ اس کا وہ دروازے کا وہ چوکھٹ ہے، چوکھٹ پہ لگایا. پھر اس کے بازو ہیں. صحیح. جب آپ اس کو کسی بھی جگہ قلم سے بنا کر دیکھیں تو وہ سلیم بنتی ہے. بالکل. تو جب وہ سلیم بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات کا انتظام یا منصوبہ جو خدا نے انسان کے لیے بنایا ہے اس کا آغاز کس بات سے ہوتا ہے؟ جان کے بدلے جان. اور جان کیا ہے؟ اس نے کہا شریعت میں کہ خون جو ہے وہ مذہب پر انڈیل دینا، کیونکہ خون بدن کی جان ہے، اور جس گھر کے باہر وہ خون کا نشان ہوگا موت وہاں سے چلی جائے گی. صحیح. جو حادثہ عالم پر، فاضل پر، مسیح پر، غیر مسیحی پر گزرتا ہے وہ انسان کی بایولوجیکل موت ہے. ٹھیک. وہ ضروری ہے. ویسے بھی میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ جب آدمی 50 سال کا ہو جاتا ہے، خاص طور پر پاکستان میں 45 جو ایوریج ایج بتائی ہے میلز کی اور 40 بتائی ہے فیمیلز کی، صحیح. تو وہ کہتے ہیں کہ 50 سال کا جب ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کی باڈی میں سوائے جگر کے، کیونکہ جگر کا کام خون بنانا ہے، وہ زندگی پروڈیوس کر رہا ہے، لیکن باقی جو باڈی ہے اس میں ریورس گیئر لگ جاتا ہے. صحیح. اور ریورس گیئر آہستہ آہستہ چلتا جاتا ہے. وائز بھی اس کو اپنے بارے میں باب میں بیان کرتا ہے، جب پیسرے والیاں رک جائیں، جب کھڑکیاں بند ہو جائیں، وہ اسی بات کا ذکر کرتا ہے. جی. لیکن جو بات موت کی ہے، جس کے نجات ضروری ہے، جو سوال آپ نے کیا ہے، آپ اپنا لوکا کی انجیل کے 16ویں باب کو پڑھ کر دیکھیں. وہاں مسیح یسوع نے اسی سوال کا جواب خود دیا ہے. وہاں لازر اور امیر آدمی کی کہانی ہے. جی. سب سے پہلے امیر آدمی کا انٹروڈکشن تعارف کروایا گیا ہے. وہ امیر ہے، مہین کتانی کپڑے پہنتا ہے، صحیح. ہر روز خوشی، ہر روز ضیافتیں پارٹیاں کرتا ہے. جی. لکھا ہے کہ اس کے ہی دروازے پر ایک غریب، لازر. اس کا نام لازر ہے، وہ وہاں پڑا ہے، اور وہ اپنے زخم ناسور بھی ٹھیکرے سے کھرچتا ہے اور کتے آ کر اس کا ناسور چاٹتے ہیں. اسے آرزو تھی کہ وہ روٹیاں کھائے جو میز سے گرتی. آپ کبھی غور کریں، امیر آدمی کا کوئی نام نہیں ہے. صحیح بات. پھوڑوں سے بھرا ہوا، ناسوروں سے بھرا ہوا شخص جو میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے پیٹ بھرنے کا لفظ وہاں آرزو ہے. اور آرزو وہ خواہش ہوتی ہے اردو زبان میں جو پوری نہیں ہوتی. اس کو وہ بھی نہیں ملتے تھے، پر وہ وہاں سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے، پر اس کا ایک نام ہے. نام تو دولت مندوں کے ہوتے، غربا کے نام نہیں ہوتے. لیکن اس کا نام کیوں ہے؟ لازر کا لغوی معنی ہے گاڈ ہیلپ، خدا نے اس کی مدد کی. وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے، ناسوروں سے بھرا ہے. تو کیا ہے؟ دوسری بات بڑی اہم ہے. لکھا ہے وہ امیر آدمی مر گیا اور دفن ہوا. لازر کے بارے لکھا ہے اور لازر مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں ڈال دیا. فرق ہے. اب لازر کا جنازہ وغیرہ ضرور ہوا ہوگا جی. جو ان کے رسم و رواج سے، لیکن فرق کیا ہے؟ وہ مٹی تلے دبا ہے، وہ ابراہیم کی گود میں ہے. یہ فرق ہے اس آدمی میں جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، اسے جانتا ہے
جو نجات یافتہ ہے اس میں اور جو نجات یافتہ نہیں ہے اس میں یہ فرق ہے جو ہمیں اس حادثے کے بعد ملتا ہے. اس لیے سلیمان بن داؤد وائز میں یہ بات کہتا ہے کہ حادثہ تو دونوں پر گزرتا ہے، پر فرق کیا ہے؟ جو خدا کا ہے، جو نجات یافتہ ہے، وہ مرنے کے بعد ابراہیم کی گود میں ہے، اور جو نجات یافتہ نہیں ہے وہ اس عذاب میں پڑا ہے، جس کے لیے پھر اس کو منت کرنی پڑتی ہے کہ اس کو بھیج تاکہ میری زبان ترک کرے. تو یہ ہے اس کا مطلب. تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے سوال کا جواب دیا. اگلا سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مسیحی ایمان کے مطابق ہمیں خداوند یسوع المسیح کے کفارہ کی بدولت نجات ملی ہے، لیکن ہمیں جو سوال آج جو موصول ہوا ہے وہ یہ کہ اگر مسیحی قوم نجات یافتہ ہے تو کیا وہ اب نیک کام کرنے کی ذمہ داری سے مبرہ یا آزاد ہو چکی ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے. بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیک کام کا تعلق نجات سے نہیں ہے. ٹھیک. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نجات یافتہ ہے اس لیے ہم نیک کام کر رہے ہیں، وہ بالکل غلطی پر ہیں اور وہ خدا کے کلام کی بھید اور سچائی کو نہیں جانتے. نہیں جان. نیکی کرنا اور بات ہے، نجات یافتہ ہونا اور بات ہے. نیک ہونا اور بات ہے، اور نجات یافتہ ہونا یا وہ جس پر سزا کا حکم نہیں ہے، یا وہ جو نیا مخلوق ہے، یا وہ جس کے پاس زندگی ہے اور کثرت کی زندگی ہے، ایسا شخص، ایسا ایماندار ہونا دو الگ الگ انسان ہیں. نیکی تو وہ بھی کرتے ہیں جو کسی خدا کو نہیں مانتے. نیکی تو غیر اقوام بھی کرتی ہے. جو یسوع مسیح کو اپنا خدا کا برہ نجات دہندہ نہیں مانتے، نیکیاں تو وہ بھی کرتے اور سارا دنیا بھری پڑی. یہی غلط فہمی ہے جو مسیحیوں کے ذہن میں ہے. یہی غلط فہمی ہے جو سوال کرنے والوں کے ذہن میں ہے. ہم نیکی اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نجات یافتہ ہیں. ہم نیکی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اخلاقیات ہے، انسانیت کا درس ہے، یہ ایتھکس ہے. مسیحی جو نجات یافتہ ہے وہ نیکی کی جگہ پاکیزگی کی بات کرتے ہیں. وہ نیک نہیں بنتے، وہ پاکیزہ بننے کے مراحل میں سے گزرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ ایک دن میں نہیں ہوتا. کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں. سب نے گناہ کیا ہے، سب خدا کے جلال سے محروم ہیں، اور خدا کے جلال سے جو لوگ محروم ہیں وہ نیکی تو کر سکتے ہیں. اپنا ہلاکو خان ایک دفعہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا. اس سے کسی نے پوچھا کہ تو نے زندگی میں کبھی کسی پر کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے کہا ہاں کی ہے. اس نے کہا کبھی کوئی رحم کیا ہے تو نے؟ اس نے کہا ہاں کیا ہے. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا میں اپنے گھوڑے پر بیٹھا اس پہاڑی راستے سے گزر رہا تھا، وہاں میرے سامنے ایک عورت کے گود سے ایک بچہ شاید خوف سے گر گیا، تو وہ نیچے جا رہا تھا ادھر چٹان کے نیچے، تو میں نے نیزہ مار کر اس کو پکڑ کر اس کی ماں کو دے دیا. یہ نیکی ہے ہلاکو خان کی. لیکن اگر وہاں یسوع مسیح ہوتا تو ایسے نہیں کرتا. نجات یافتہ ہوتا تو ایسے نہیں کرتا. صحیح. اب وہ نیکی کر رہا ہے نا، کیونکہ نیکی کا فلسفہ اس کا اپنا ہے. بات یہ ہے کہ جو نجات یافتہ ہے وہ نیکی کی بات نہیں کرتے، وہ پاکیزگی کے لیے جستجو کرتے، جو زندگی کی آخری سانس تک چلتی رہتی ہے. لازر کے بارے کہیں نہیں لکھا کہ اس نے 40 سال ان ناسوروں میں گزارے اور پھر وہ نیک ہو گیا، کہیں نہیں لکھا. ایوب نے اپنا سب کچھ دے دیا اور وہ پاک ہو گیا. لازر پاک ہو گیا، نیک نہیں ہو گیا. ابراہیم خدا پر ایمان لایا، اپنا بیٹا تک دے دیا، لیکن پھر وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا. نیکیاں تو وہ جوانی سے کرتا آ رہا تھا. نیکیاں تو اس کی بائبل بھری پڑی ہے. اگر آپ 12ویں باب سے پیدائش میں پڑھنا شروع کریں تو نیکیاں تو ابراہیم کی بھری پڑی ہے. لیکن بات پاکیزگی ہے، اور پاکیزگی جو ہے یہ ان لوگوں کے ورثے پہ ملتی ہے
یا ان لوگوں کو ملتی ہے جو نجات یافتہ ہے. اور نجات کا یہ کام جب تک گناہ کی سزا معاف نہیں ہوگی، پاکیزگی کبھی کسی انسان کے ورثے میں یا اس کی عاقبت میں نہیں آ سکتی. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نیکیاں ضرور کریں، پر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ کی سزا سے نجات یا رہائی یا مخلصی پانے کی تگ و دو کرے، جستجو کرے، اور وہ بھی وہ جو ہمیں خدا جو سکھاتا ہے، جو انسان سکھاتے ہیں، جو ہمارے دنیا کے لوگ سکھاتے ہیں، جو ٹیچر سکھاتے ہیں. میں ان کو برا نہیں کہہ رہا، میں ان کو رد نہیں کر رہا. اسکول، کالج، یونیورسٹیز، سیمنریز، پاسبان، خدا کے خادم، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، ان کی ایک بے حد اہمیت ہے، لیکن اصول وہ جو بائبل سکھاتی. نجات ہماری اس کلام میں ہے جو ہمیں بائبل سکھاتی. اور بائبل میں کیا ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. نیکیاں کرنے والے بھی مر جاتے ہیں پر ابراہیم کی گود نہیں ملتی. پاکیزگی والے مر جاتے ہیں، ساری زندگی پھوڑوں میں گزار دیتے ہیں، پر ابراہیم کی گود ملتی ہے، کیونکہ پاک کلام میں یوحنا ہی کہتا ہے اپنے پہلے خط میں، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے. اور پولس کہتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں، پھر کہتا ہے وہ نیا مخلوق ہے، اور تو جو نیا مخلوق ہے پھر اس پر موت کا حادثہ تو گزرے گا، پر وہ عاقبت میں ابراہیم کی گود کا وارث ہوگا. یہ ہے، اس لیے نیکیاں یہ نہیں کہ ہمارے نام میں لکھ دی گئی ہے، ادھر کوئی ثواب کا مسئلہ نہیں ہے. مسیحی زندگی کا تعلق کسی ثواب سے نہیں ہے. مسیحی زندگی کا تعلق ہے جو بو گے کاٹو گے. تھینک یو پادری صاحب، اس سوال کا بھی آپ نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا ہے. یقیناً ناظرین، آج کے ایپیسوڈ سے آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس ایپیسوڈ کے متعلق، یا کوئی بھی آپ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں، تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. باتیں تو اور بہت ساری ہیں، اور بھی سوالات ہیں، لیکن اگلے پروگرام میں ہم اسی موضوع کو آگے کنٹینیو رکھیں گے، اور انہی باتوں کے بارے میں ہم سیکھیں گے، جانیں گے، اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے. آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دے. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی